أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان سے پہلے رمضان کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی کتاب سنن بیہقی میں موجود ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان والا حصہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا حصہ ہے۔ آج الحمدللہ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہوا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا کہ یہ انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے نیک اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے الگ الگ معیار قائم فرمایا ہے، تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ نیک عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ اور معیار قائم کیا، گناہ کے بارے میں ایک الگ معیار قائم کیا۔ اگر یہ انسان صرف نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس نیک کام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ پھر ارادہ ہی کر لیں، خالی کریں نہ۔ اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم دین کو مکمل سمجھیں گے پھر یہ اشکال نہیں ہوگا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ آپ نیک کام کا ارادہ کر لیں، آپ کو اس نیک کام کا ثواب مل گیا۔ کام کریں گے پھر کیا ملے گا وہ الگ بات ہے، ابھی آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم بہت سے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کاموں کا، بس اوقات نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے پر اس نیک کام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر و ثواب کی بات فرما رہے تھے، اس کام پہ یہ اجر ملتا ہے، اس کام پہ یہ اجر ملتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار لوگ سارا اجر و ثواب تو یہ لے گئے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس مال ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کر لیں۔ تو وہ جملہ سمجھنے والا ہے، ذهب اهل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار لوگ تو سارا ثواب لے گئے، ہم تو بے بس ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا تو ہم بھی یہ مال خرچ کرتے اور ثواب کماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ جواب دیا کہ جب تمہارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ مالی عبادتیں کرتے، اللہ نے ساری ان مالی عبادتوں کا ثواب تمہیں بھی دیا۔ ایک تڑپ، ایک لگن، ایک نیت۔ اور یہ انسان جب وہ نیک کام کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بتایا۔ اب یہ فرق سمجھیے گا، صرف ارادہ کرنے میں اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ اگر وہ انسان نیک عمل کر لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیت، اللہ کا اصول، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
جو بندہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو 50 نمازوں کا روزانہ ثواب ملتا ہے۔ ہر نیک عمل جب بندہ کر لے تو اللہ نے اصول بتائے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہر نیکی کے بارے میں۔ اور پھر یہی وجہ ہے، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی شوال کے روزوں کے بارے میں، کہ عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں تو اس پہ پورے روزے رکھنے کا ثواب ملتا، پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا۔ یہ بھی بہت مستند حدیث عائشہ کی جامع ترمذی میں۔ تو بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ شوال کے 6 روزوں کی اتنی فضیلت ہے تو مولانا رمضان کے روزوں کی فضیلت نہیں ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں تو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے؟ تو اصل میں ان حضرات کے ذہن میں نہ پوری حدیث نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا ارشاد نبوی وہ یوں ہے کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھے، حدیث کے الفاظ، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو رمضان کے پورے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ سارا سال وہ روزہ رکھتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اب اس کو اس آیت کی روشنی میں سمجھیے گا، جو بندہ ایک نیک کام کرے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ یہ بندہ جب رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کے 10 روزے کا ثواب، تو 300 روزے ہو گئے، پھر 6 روزے شوال کے رکھے گا تو 60 روزے، تو 360 روزے ہو گئے، سارا سال کا ثواب مل گیا، سارے سال کا ثواب ملا۔ اور پھر نیک کام کا بندہ صرف راستہ دکھا دے نا کسی کو، اچھائی کا بھلائی کا راستہ دکھا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اصول بتایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے پھر وہ ذہن ادھر نہیں جانا چاہیے کہ پھر اچھا ہم دوسروں کو نماز پڑھنے کا کہہ دیں، خود نہ پڑھے نا، بھائی نماز پڑھ لیا کرو تو ثواب مل گیا نا مجھے، تو پھر نماز تو نہیں پڑھنی، اس کا جواب بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ میں نے کہا نا دین کی پوری سمجھ ہو پھر سوالات نہیں پیدا ہوتے، اس لیے کہ ایک ہے ثواب حقیقت والا، ایک ہے ثواب فضیلت والا، دونوں چیزیں الگ الگ ہمیں دین میں سمجھائی ہیں۔ ایک ہے ثواب حقیقت اور ایک ہے ثواب فضیلت والا۔ بندہ رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 شوال کے روزے رکھے تو گویا کہ اس کو سارا سال روزے رکھنے کی فضیلت والا ثواب، اور بندہ 3 روزے رکھ لے تو اس کو 30 روزوں کا ثواب مل گیا، تو بس باقی رمضان روزے نہ رکھے تو اس کا جواب یہ، اس کو 3 روزوں کا حقیقت والا ثواب ملا اور 30 روزوں کا فضیلت والا ثواب ملا۔ یہی حال بہت سی چیزوں میں آپ کو جواب ملے گا۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب اگر کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے نا تو ثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف قل واللہ احد ایک دفعہ پڑھے تو اس کو 1/3 قرآن، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 3 دفعہ قل واللہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، تو باقی قرآن نہ پڑھیں تو اس کا جواب پھر وہی، ایک ثواب فضیلت والا، ایک ثواب حقیقت والا۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھیں، حدیث جامع ترمذی کی، کوئی شخص ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول کا ثواب ملتا ہے، صرف دیکھنے کا۔ تو ایک صحابی نے کہہ دیا وہاں اسی مجلس سے، یا رسول اللہ اگر ہم دن میں کئی مرتبہ دیکھیں، اب دیکھیں نا شوق پیدا ہوا، اب اگر ہم کئی دفعہ محبت سے دیکھیں ماں باپ کے چہرے کو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے کا قدرت رکھتا ہے۔ انسان بار بار دیکھے گا اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ انسان کو اللہ نیک کاموں پر اس طرح ثواب دیتا ہے، اور رمضان میں پھر اور زیادہ ثواب۔ اسی خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان سے پہلے دیا اس میں ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی شخص رمضان میں نفل کام کرتا ہے کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، گویا کہ وہ رمضان کے علاوہ اس نے فرض کام کیا، اتنا ثواب ملا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو بندہ رمضان میں فرض کام ادا کرتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کو رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بہت سے حضرات نا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن 70 زکوٰۃوں کا ثواب ملتا ہے۔ نیکیوں کا بدلہ دینے کا معیار تو اللہ کے ہاں یہ والا ہے۔ اب وہ آیت پوری کر لوں، جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نیک کام کرے تو ہر نیکیوں کا 10 نیکیوں کے برابر ثواب، اس کا دوسرا حصہ میں نے پڑھنا ہے۔ اگر انسان گناہ کا ارادہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ واضح احادیث ہیں، گناہ کا خیال آ جائے نا، کتنے بڑے گناہ کا خیال آ جائے، اس انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کتنے بڑے گناہ کا پکا ارادہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ گناہ کرنے کے لیے چل پڑے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ گناہ کی جگہ پہنچ جائے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر گناہ کر لینا، ہو گیا گناہ، اب آیت پڑھنے لگا ہوں، پہلا حصہ پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب۔ اور اگلا حصہ آیت کا، من جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اگر اس بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اس کو ظلم نہیں کیا جاتا۔ جب گناہ کی باری آئی ایک گناہ۔ اور اب آگے غور سے جملہ سنیے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا، وہ جملہ کہ اگر کوئی شخص گناہ کے ارادے سے چل پڑے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، پہنچ گیا وہاں تب بھی نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا گیا، اور گناہ کرنے پر قادر ہو گیا، کر سکتا تھا گناہ، نہیں کیا، واپس آیا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا۔ کئی اولیاء اللہ صرف اس طرح اللہ کے ولی بنے، گناہ کے وقت میں جا کر، بہت احادیث میں اس بات کی بڑی وضاحت مثالوں کے ساتھ کہ فلاں شخص فلاں عورت کے پاس گیا، فلاں گناہ پر قادر ہوا، سب حدیثیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو اتنا گناہ پر قادر ہوا، پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا خدا کا خوف کر، بس اتنا کہنا تھا، وہ گناہ سے چھوڑ کے آ گیا، اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ انسان کو وہ پلٹتا ہے انسان کے۔ اور اگر وہ ایک گناہ لکھا گیا نا، اب اس گناہ کی بھی 2 قسمیں اللہ نے ہمیں بتائی، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں گناہ صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ کا معنی بڑا گناہ۔ تو بعض حضرات کہہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ سائز آپ کیوں بتاتے ہیں، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، گناہ کو تو گناہ ہوتا ہے نا، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، یہ تقسیم ہم علماء کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں تقسیم کی۔ یہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی تقسیم یہ اللہ نے قرآن مجید میں کی، اللہ نے ہمیں بتایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، اگر تم اس سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کریں۔ اب دیکھیے گا ایک گناہ ہوا، اللہ اس کو معاف کیسے کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی تعریف ہمیں دین میں بتائی گئی، وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے۔ بھول کر کسی سے کوئی بات کہہ دی، کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا، ہو گئی۔ گناہ کبیرہ وہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور گناہ صغیرہ وہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ صغیرہ کو اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟
آپ حضرات ماشاءاللہ سب جمعہ پڑھنے آئے، وضو کر کے آئے، وضو کر کے آئے۔ آئندہ جب وضو کیجیے گا تو اب جو حدیث سنانے لگا اس کو ذہن میں رکھ کر وضو کیجیے گا اور سوچیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ جامع ترمذی کے بالکل شروع کی حدیث، دوسرا باب ہے، بالکل شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، یعنی پھر عرض کیا کہ آئندہ جب وضو کیجیے گا تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کر وضو کیجیے گا، سوچیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وضو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ سر پہ مسح کرتا ہے اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخر میں فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حدیث کے الفاظ بتا کیا ہے، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو چکا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، ابھی صرف وضو کیا ہے، اتنا اللہ رحیم ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سارے وہ گناہ جو کہ بندے کو یاد بھی نہیں رہتے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے اس طرح۔ اور گناہ کبیرہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، اللہ نے قرآن مجید میں بتایا یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ۔ کیا بڑے بڑے گناہ بھی توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا بڑے بڑے گناہ؟ مولانا آپ کو نہیں پتا، ہمارے سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو، یاد بھی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ صاحب کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں پتا ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں نا، کیا واقعی اللہ معاف کر دے؟ تو اس کا جواب بھی غور سے سننا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا وہ ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک، لیکن بڑی توجہ سے بات کو سننا ہوگا۔ قرآن مجید کے اعتبار سے سب سے بڑا شرک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک۔ اگر زندگی میں انسان شرک سے بھی توبہ اور استغفار کر لے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ یہ اس سوال کا جواب کہ جی بڑے بڑے گناہ ہو گئے، جی شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں، اللہ توبہ اور استغفار سے وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جی ابھی تو آپ نے کہا ہے آیت پڑھ کے قرآن مجید کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کا جواب بھی غور سے سنیے گا۔ اصل میں یہ آیت تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت ہے جب اس کی شرک کی حالت میں موت آ جائے اور یہ توبہ نہ کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ کب؟ جب کہ اس کی شرک کی حالت میں تو توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ زندگی کے اندر کوئی کتنا بڑا مشرک ہو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک بہت ہی حساس مثال دیتا ہوں، اور جس کے لیے مثال دے رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، دوسری طرف ذہن کو نہ جانے دیجیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کتنے بڑے بڑے صحابہ مشرکین مکہ میں سے تھے، کتنے بڑے بڑے صحابہ، جب انہوں نے ایمان قبول کیا توبہ کر لی، شرک سے باز آ گئے، اللہ نے پتہ نہیں 50 سال والے شرک کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بشرطے کہ یہ انسان توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے۔ اور اگر بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہوں، یاد بھی نہیں، پتہ نہیں، سمندر کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، تو پھر سنن ابی داؤد صحاح ستہ کی کتاب
اس میں آنے والی حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 بار یا 7 بار یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں اللہ معاف کر دے گا. اور وہ آپ میں سے اکثر حضرات کو ماشاءاللہ وہ کلمات یاد ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی. بہت سے حضرات پوچھتے ہیں راتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، آج کل کیا پڑھنا چاہیے. جی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوسرے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر حضرت آدم علیہ السلام والی دعا اللہ نے خود قرآن مجید میں سکھائی ہے. اور دیکھیے آپ کسی بڑی ہستی کے پاس جائیں، کسی بڑے عہدیدار کے پاس جائیں کہ میرا کام کر دیں، اور آپ کو پتہ ہے کام بھی اسی نے کرنا، اسی نے سائن کرنا، اسی نے منظوری کرنی ہے. آپ اس کے پاس جائیں تو وہ کہے ٹھیک ہے اپلیکیشن لکھ لاؤ، میں درخواست لکھ لاؤ، میں کر دوں گا. پھر وہ کہنے لگا، جاننے والا تھا آپ کا، اس نے کہا کہ بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں الفاظ لکھواتا ہوں، ورڈنگ لکھواتا ہوں، کس طرح درخواست لکھنی ہے. پھر وہ درخواست آپ کو لکھواتا ہے، دیکھو یہ الفاظ لکھو، یہ الفاظ لکھو. آپ لکھتے ہیں اور قبول بھی اسی نے کرنی. تو آپ جب لکھ کے فارغ ہوں گے تو کیا وہ رد کرے گا؟ وہ اس کو رد کیسے کرے گا؟ اس نے خود ہی تو لکھوائے سارے الفاظ، اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام والی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سکھائیں وہ اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ اللہ نے خود ہی بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، تو قبول بھی ہو جائیں گی. تو آدم علیہ السلام والی دعا بھی توبہ اور استغفار کے لیے بڑی شاندار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ انسان کثرت سے پڑھے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. بس یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بعض حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہ حقوق العباد سے متعلق. جو حقوق العباد سے متعلق ہے، بیوی کا حق، بچوں کا حق، دوسرے دوستوں کا حق، یہ نہیں ہے کہ کسی سے 2 لاکھ 10 لاکھ لے لیے اور اب توبہ اور استغفار کر لی، رمضان میں اللہ نے معاف کر دی. ہرگز نہیں ایسا ہوتا، ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اگر حقوق العباد میں سے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچائیے، کسی کا کوئی حق دینا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی 2 صورتیں ہیں، یا حق ادا کر دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے. اس بندے سے یا حق ادا کر دیجئے یا معافی مانگ لیجئے، اس بندے سے معافی مانگ لیں، پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کو دکھ پہنچایا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے زندگی میں، کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، تو وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ آپ کہیں بھی نا کہ بھئی مجھے معاف کر دیں جو کچھ غلطیاں ہو گئیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا جائے. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ اس کا جواب پھر حدیث سے ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے وہ بندہ معاف نہ کرے تو اللہ کے نزدیک یہ معافی مانگنے والا بری و ذمہ ہو جاتا ہے. اس نے اپنا کام کر دیا، اب اس بندے کا معاملہ اللہ کا سپرد، وہ اللہ جانے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی سے 2 لاکھ 10 لاکھ لیا اور مولانا آپ نے حدیث سنائی تھی کہ وہ ہم نے معافی مانگ لی، اس نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا، تو آپ نے کہا نہیں. یہ وہ حقوق جو ادا کرنے لازم ہوتے ہیں وہ معافی سے نہیں ہوتے. ہاں اگر کوئی بندہ بالکل بے بس ہو جائے اور بالکل لاچار ہو جائے پھر وہ کہے کہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں دے سکتا. اب ایسی صورت میں جب بھی اس کے پاس آئے وہ ادا کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو حقوق العباد کے بارے میں حساس رہنا چاہیے. حقوق اللہ کے بارے میں اللہ ضرور معاف فرما دے گا انشاءاللہ، جتنے مرضی گناہ ہوں گے. رہا یہ کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، پھر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گناہ ہوتے ہیں، پھر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، پھر گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو مطلب کیا فائدہ توبہ اور استغفار کرنے کا بار بار؟ یہ تو مذاق ہو گیا. بہت سے حضرات نہ توبہ اور استغفار کرنے سے رک جاتے ہیں صرف اس وجہ سے، اور یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی خیال ہے
کہ بار بار ہو جائیں گے گناہ تو بار بار توبہ اور استغفار کروں گا؟ اس کا جواب دین میں رکھیے گا کہ یہ بندہ ماشاءاللہ نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، چند روز میں 1-2 روز میں میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے میلا ہونا ہی ہے تو بار بار کیوں دھلواتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، میل چڑھنے، جب خوب چڑھ جائے اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو۔ کوئی عقل مند بندہ ایسا نہیں کرتا۔ ہر عقل مند بندہ یہی کرتا ہے، ذرا سے کپڑے میلے ہوتے ہیں فوراً دھلوایا، صاف ستھرے، پھر پتہ ہے میلے ہوں گے، پکا پتہ ہے میلے ہوں گے، پھر دھلواتا، پھر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ اور استغفار سے انسان کا دل دھل جاتا ہے، انسان کا نام اعمال دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر توبہ اور استغفار نہ کرے، نہ گناہ چڑھنے دے، تو پھر وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، نقطۃ سودا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، جب توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ پھر دھل جاتا ہے، صاف ستھرا دل۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے توبہ اور استغفار نہ کرے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نقطے، کالے نقطے پڑھتے پڑھتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو انسان اگر یہ کہہ دے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جب 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک توبہ اور ایک استغفار، یہ استغفار اور توبہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس آنا، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ 2 الگ الگ عمل ہیں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے سمجھائے، ان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں وہ جملے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ استغفار آسان ہوتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن جب انسان توبہ کے الفاظ سمجھ کے منہ سے نکالتا ہے نا اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اندر سے آواز آتی ہے نفس کی، تو پھر کرے گا۔ وہاں سے انسان ہاتھ چھوڑ دیتا، کہتا ہے یہ تو اندر آواز آ رہی ہے، میں پھر کروں گا۔ جب اندر سے آواز، یہ تو آج کل تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، تجربہ کیجیے گا، کمال کا 100% رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ کہ جب بندہ یہ کہنا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ تو ہو گیا استغفار، پھر بندہ کرے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اندر سے آواز آئے کہ تو پھر کرے گا، اسی وقت فوراً کہنا شروع کر دے دعا میں، اے اللہ یہ گناہ تو ہی مجھ سے چھڑوا دے، بس اتنا سا کہنا ہے، اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے چھڑوا دے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ پہلے کہہ رہے تھے اللہ میں نہیں کروں گا، اور اب جب یہ معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑا نا تو شیطان چپ کر کے، نفس بھی چپ کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ تو کر دے گا، اللہ تو چھڑوا دے گا اس سے یہ گناہ۔ اس لیے یہ انسان توبہ اور استغفار خوب کرے، اور نہیں بھی گناہ کیا نہ تو بھی توبہ اور استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ہر مرتبہ فرماتے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا، حالانکہ ایک گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں تھی۔ اور پھر ہر بندہ چاہتا ہے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے بھی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو سمجھائی تھی۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے گا ہوتا کیا ہے پھر اس توبہ اور استغفار کرنے سے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ ہود کی آیت، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو، وتوبوا الیہ، اس کی طرف توبہ بھی کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار رحمت کی بارشیں نازل کرے۔ انسان کو سکون ملتا ہے استغفار کر کے، انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے استغفار کر کے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آج دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ پھر اگر گناہ ہو جائے اللہ پھر توبہ اور استغفار کی توفیق دے، اور اگر توبہ اور استغفار کر کے اگلے لمحے موت آ گئی نا
یہ بندہ بغیر گناہ کے سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا نا میں معاف کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔